طرف ہمارے اکابرین کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے جناب جی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کا بھی قول نقل کیا ہے، اور امام کونوی عمدۃ النصفی آپ نے کتاب لکھی ہے، ان کا بھی آپ نے ایک قول نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری نے اپنا قول بھی نقل کیا اور یہ بھی کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا موقف تھا۔ توجہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ الحق ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل الرسالت ما كان على شرع النبي من الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام وهو المختار عند المحققین من الحنفیۃ لأنه لم يكن من أمة النبي قد لكنه كان في مقام النبوة قبل الرسالة وكان يعمل بما هو الحق الذي ظهر عليه في مقام النبوة بالوحي الخفي والكشوف صادقة من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرها كذلك نقله القونوي في شرح عمدۃ النصفی وفيه دلالة على النبوة لم تكن منحصرة فيما بعد الأربعين كما قال جماعة، بل إشارة إلى أنه من يوم ولادته متصف بنعت النبوة، بل يدل حديث وكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وعلى أنه متصف بوصف نبوة في عالم الأرواح قبل خلق الأشباه، وهذا وصف خاص له لأنه محمول على خلقه للنبوة واستعداد رسالة كما يفهم من كلام الإمام حجة الإسلام، فإنه حينئذ امام ملا علی قاری محدث آپ گزرے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب جی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ توجہ، میں اب یہ مسئلہ کھلے ہو کے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو، توجہ، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت۔ توجہ، میں آسان لفظوں سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک کیا ہے؟ نبوت، ایک ہے رسالت۔ نبوت اور رسالت، نبوت کے بارے میں جو علماء اکابرین، علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کے جو ذہن ہے، اور اکابرین اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی ہمیشہ سے تھے، آپ نبی، اور ایک ہے رسالت۔ وہ جو رسالت ہے نا، وہ رسالت حضور کو 40 سال کے بعد ملی ہے۔ توجہ، ایک ہے نبوت، ایک ہے رسالت۔ اب میں اسی عبارت کی تشریح کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، اس عبارت کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ ایک ہے رسالت، ایک ہے نبوت۔ نبوت اور رسالت کا ایک زمانہ نہیں ہوتا، نبوت اور رسالت کا ایک زمانہ نہیں ہوتا۔ توجہ، رسول کون ہوتا ہے؟ جناب جی رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو تبلیغ کا حکم ہو، کہ لوگوں کو جا کر تبلیغ کرے، لوگوں کو جا کر تبلیغ کرے، وہ ہوتا ہے رسول۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جس پر وحی آئے، جس پر وحی آئے۔ وہ اور عام بات ہے کہ وہ وحی تبلیغ کے لیے ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ اس کی اپنی ذات کے متعلق ہو۔ توجہ نہیں فرمائی، سمجھ نہیں آیا؟ ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آئے، یہ عام بات ہے کہ وہ وحی اس کے لیے تبلیغ کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ عام ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو حکم ہو تبلیغ کا،
لہذا نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے، اور یہی موقف ملا علی قاری اپنا رہے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وحی خفی، ایک ہوتی ہے وحی جلی۔ وحی جلی وہ ہوتی ہے جس کو فرشتہ لے کر آتا ہے، جو وحی حضور پر جبریل کے ذریعے 40 سال کے بعد آئی ہے، اور وحی خفی وہ ہوتی ہے جو نبی کے دل پر اترتی ہے رب کے ذریعے سے، جو نبی کے دل پر اترتی ہے رب کے ذریعے سے، جو 40 سال پہلے۔ اب توجہ کریے گا، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر رکھنا۔ اور رسول کا معنی ہوتا ہے جناب جی پیغام لانے والا۔ ظاہری بات ہے پیغام وہ اپنے لیے تو لایا نہیں، لوگوں کے لیے پیغام لاتا ہے۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ تو محترم، نبی کے اوپر یہی قول ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں 40 سال پہلے نبی تھے لیکن وحی خفی اترتی رہی، جب 40 سال سے زندگی گزری پھر وحی جلی آئی ہے نبی کے اوپر۔ یہ موقف ہے ملا علی قاری کا، نہ کہ یہ موقف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی 40 سال کے بعد نبوت آئی ہے۔